جنگل میں تیز طرح کی طوفانی بارشیں چل رہی تھیں اور بارشیں کئی ہی دن سے جنگل میں جاری تھیں اور ہر پکشی اپنے اپنے گھروں میں چھپا بیٹھا تھا کیونکہ طوفانی بارش بہت ہی زیادہ تھی۔ پکشیوں نے اپنے بھوجن گھروں میں ہی اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ ماں چڑیا بہت ہی زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس کے بیٹے سورج چڑے کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ وہ سردی کے کارن بیمار پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے ماں چڑیا بہت ہی زیادہ چنتت تھی۔ ارے سورج میرے بیٹے، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ بارش میں نہ کھیلیں۔ اب دیکھیں نا آپ کو کتنا ہی تیز بخار ہو گیا ہے۔ رنگیلے حکیم نے مجھے دوائی دی، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑا۔ ارے ماما، میرے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہے جس کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پا رہا۔ سورج اپنی ماں کو ایسا کہتا ہے۔ ماں کہتی ہے، ارے میرا بیٹا سورج، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے، بس ہمت بنائی رکھو، ماں تمہاری ہے نا تمہارے ساتھ۔ ماں چڑیا اپنے بچے سورج کو ایسے تسلی دیتی ہے اور سورج ماں کی بات کو سنتا ہے۔ ایسے ہی مونی چڑیا اڑتی اڑتی بوڑھے کوے کے پاس جاتی ہے جس کو سب طرح کی جڑی بوٹیوں کا اندازہ تھا۔ اس دفعہ رنگیلا پکشی ہار مان گیا تھا کیونکہ لاڈو کے بیٹے کی طبیعت حد سے خراب تھی۔ ارے واہ چڑیا، کیسے آنا ہوا میرے پاس؟ ارے بزرگ کوے، آپ کو پتا ہے کہ لاڈو کے بیٹے کی طبیعت کافی خراب ہے۔ کالو کوے نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ ارے بیٹا مونی، کیا ہوا لاڈو کے بچے کو؟ پھر ایسے ہی مونی ساری کہانی بزرگ کوے کو بتاتی ہے کیونکہ بزرگ کوا ہر جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ بھی رنگیلا بھی بزرگ کوے کا شاگرد رہا تھا جس نے سائنس کچھ سیکھی تھی۔ ارے مونی، تم کالو کوے کو بھیجو رنگیلے کے پاس اور جڑی بوٹی کا میں پتہ بتاتا ہوں، وہاں سے جڑی بوٹی لے کے آؤ، لاڈو کے بیٹے کو آرام ملے گا۔ تم میری بات جا کر رنگیلے سے کہو۔ پھر ایسے ہی مونی چڑیا اور بزرگ کوا کالو سے بات جا کر کہنے کے لیے کالو کے گھر جاتے ہیں۔ ارے بزرگ کوے جی، آپ کو پتہ ہے مونی نے آپ کو ساری بات بتائی ہے؟ ارے ہاں کالو کوے، میں نے بزرگ کوے کو ساری بات بتائی ہے۔ پھر ایسے ہی بزرگ کوا کالو کوے کو ساری بات سمجھاتا ہے رنگیلے کو جا کر کیا بولنا ہے۔ پھر کالو پہلے سب سے لاڈو کے گھر جانے کی انومتی لیتا ہے۔ ارے کالو، تم رنگیلے کے پاس جاؤ اور اس کو کہو اونچی پہاڑی پر وہ جڑی بوٹی جو ہے وہ لے کے آئے اور اس کا اچھی طرح پیس کر لاڈو کے بیٹے کو ایک گھونٹ دے، اس سے اس کا بخار ٹھیک ہوگا۔ پھر ایسے ہی بزرگ الو کالو کو سمجھا دیتا ہے۔ اور لاڈو چڑیا، مجھے بزرگ کوے نے ساری جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ کس سے آپ کے بیٹے کو راحت ملے گی۔ اتنی تیز بارش ہے، اس بارش میں تو رنگیلا پکشی جانے کو نہیں مانتا، پھر بھی میں اس کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ چلو میرے ساتھ۔ ایسے ہی کالو کوا کہتا ہے اور لاڈو چڑیا کالو کو کچھ دانے دیتی ہے کھانے کو۔ ماما میری طبیعت بہت ہی خراب ہو رہی ہے۔ ارے میرا بچہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں کچھ نہ کچھ تمہارے لیے ضرور کروں گی۔ ایسے ہی لاڈو چڑیا لاچار تھی اور تیز بارش اپنے زوروں پر تھی۔ ارے بیٹا، میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھو بارش کتنی تیز ہے اور میں آپ کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی ہوں رنگیلے کے پاس۔ میرا بیٹا صبر رکھو۔
آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، میں ضرور آپ کو ٹھیک کر لوں گی۔ ایسے ہی لاڈو چڑیا اپنے بیٹے سورج کو تسلی دیتی ہے، پر لاڈو اندر ہی اندر کافی ڈر رہی تھی اور لاڈو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کوس رہی تھی۔ اور لاڈو، میں جاتا ہوں اس رنگیلے پکشی کے پاس، وہ مجھے پتا ہے کہ ضرور سہایتا کرے گا ہماری۔ تم بھی تو کتنی ہی نیک دل کی تھی، تم نے سب پکشیوں کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ ارے ٹھیک ہے کالو بھائی، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ پھر ایسے ہی تیز اور طوفانی بارش میں کالو بہت ہی دیر تک اڑتا ہے۔ رنگیلے پکشی کا گھر حکیم کا کافی دور تھا اور کوا اڑتا اڑتا اس تیز بارش میں آخر کار رنگیلے حکیم کے گھر پہنچ کر دستک دیتا ہے۔ ارے کون ہے اتنی بارش میں؟ ہاں رنگیلے حکیم، میں ہوں، مجھے آپ اپنے اندر آنے دیں۔ ارے کالو، اس دفعہ اور اتنی بارش میں تم کیوں آئے؟ پھر ایسے ہی رنگیلا اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور کالو آتا ہے۔ اور رنگیلے پکشی، مجھے بزرگ کوے نے وہ اونچی پہاڑی والی جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا ہے۔ انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ کو کھوجنا کروں کہ وہ جڑی بوٹی اونچی پہاڑی علاقے کے اوپر ہمیں مل جائے گی، جس سے لاڈو کے بیٹے کو جلد آرام آ جائے گا۔ ہمیں وہ بوٹی جلدی سے لانی پڑے گی، لاڈو کے بیٹے کی طبیعت کافی خراب ہو رہی ہے۔ کالو کوا رنگیلے حکیم پکشی کو ساری بات بتاتا ہے جو بزرگ الو نے کالو سے کہی تھی، اور رنگیلا کہتا ہے، ارے کالو، اتنی بارش میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اتنی تیز بارش میں وہ جڑی بوٹی ہمیں کیسے ملے گی؟ اور میرے پاس کوئی دوائی بھی نہیں ہے۔ اور رنگیلے پکشی، تمہیں پتہ ہے کہ لاڈو نے ہر دفعہ ہی ہم سب کی مدد کی ہے اور کسی کو بھی نراش نہیں کیا آج تک۔ ارے کالو کوے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں چلتے ہیں اونچی پہاڑیوں والی ٹیلے پر، ادھر سے وہ بخار اتارنے والی جڑی بوٹی لے کے آتے ہیں۔ پھر ایسے ہی رنگیلا اور کالو کوا جڑی بوٹی کی تلاش میں تیز بارش میں اڑتے ہوئے اونچے ٹیلے کے اوپر جانے لگتے ہیں۔ وہ ٹیلا جنگل سے کافی دور تھا جہاں جڑی بوٹی تھی، اور وہ آخر کار اس ٹیلے پر ہمت اور حوصلے کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ ارے کالو کوے، یہ وہ جڑی بوٹی ہیں جو بخار اتارنے میں کام آتی ہیں۔ ہمیں یہ جڑی بوٹی جلدی سے لے کر جانی پڑے گی۔ چلو کالو کوے۔ پھر ایسے ہی ان کو وہ جڑی بوٹی مل جاتی ہے اور بارش اپنے زوروں پر تھی۔ پھر کالو کوا اور رنگیلا حکیم پکشی وہ بوٹی جڑی اتارتے ہیں اور اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور ادھر لاڈو اپنے بچے کے ساتھ بہت ہی زیادہ لاچار تھی، وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ارے میرے بچے، تم صبر کرو، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے، تم بس ہمت بنائے رکھو۔ ایسے ہی لاڈو اپنے بچے کو تسلی دیتی ہے، اور رنگیلا پکشی حکیم اور کالو لاڈو کے گھر پر آتے ہیں، اور رنگیلا حکیم پکشی وہ جڑی بوٹی لاڈو کے بیٹے سورج کے منہ میں دیتا ہے۔ جیسے ہی رنگیلا پکشی وہ جڑی بوٹی سورج چڑے کے منہ میں دیتا ہے، سورج چڑا ابھی تک آنکھیں نہ کھولتا۔ اور رنگیلے حکیم پکشی، یہ سورج ابھی تک آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ کالو ایسے باتیں کر رہا تھا، سورج اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ ارے لاڈو، مبارک ہو، مبارک، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ایک نہ ایک دن ہماری اچھائی بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ضرور ہی آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔